کم بیک آفٹر دا بریک. حسن رضا پاشا صاحب, بریک سے پہلے میں نے ایک بڑا لمبا کامنٹ سنایا آپ کو اتر منلہ صاحب نے جو کیا اختلافی نوٹ میں. کیا سمجھتے ہیں آپ, سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو جیل کی ٹریٹمنٹ ہے جس طرح کی ہے, جو تصاویر آپ نے دیکھی, یہ درست ہے؟ نقی صاحب, جیل میں جانا اٹ سیلف ایک بہت بڑی سزا ہے. کوئی ٹی وی رکھتا ہے, کوئی اے سی رکھتا ہے, یا کوئی بھی فیسلٹی اس کے پاس ہے, تو وہ اس چیز کا مداوع نہیں کر سکتی جو باہر کی دنیا ہے, جو آزاد دنیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ریسٹرین کر دینا کہ آپ نے اس سیل میں, چاہے وہ محل بھی ہو تو وہاں بھی رہنا اس کے لیے محال ہے. بٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ سیل, جہاں تک ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پہ وزرائے اعظم کو لے کر جاتے ہیں, تو انتہائی معذرت کے ساتھ میں ایک بات ضرور کروں گا کہ اس میں ہمارے ملک کی عدلیہ کا برابر. اگر آپ دیکھیں کہ ہر طالع آزما کو انڈوز کیا عدلیہ نے, ہر مارشل لا کو انڈوز کیا ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے, ہر مارشل لا کو پنپنے دیا اور اس کو ٹیک کیا ہمارے ملک کی عدلیہ نے. ابھی جب بات آتی ہے ان پہ تو پھر کہتے ہیں جی کہ ہمارا اس طرح ہمارا ملائی کیا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس عدلیہ میں بھی ایسے جج تھے جو کہ دلیر تھے, جنہوں نے دلیری کے ساتھ فیصلے کیے اور ان کا اس کے کانسیکوینسز بھگتنا پڑے, فیس کرنا پڑے. ان کو اپنے ججی چھوڑنی پڑی, ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا, انہیں ملک سے باہر جانا پڑا, لیکن وہ اپنے موقف پہ قائم رہے. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنا اب تک سارے ججز ایک جیسے تھے, نہیں صحیح, لیکن میجورٹی ایسی رہی ہے جنہوں نے مارشل لا کو تقویت دی اور آمریت کا ساتھ دیا. آمریت کا ساتھ اگر وہ نہ دیتے, نہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگتا, نہ بے نظیر بھٹو کو ازائلم کرنا پڑتا, نہ نواز شریف کو باہر جانا پڑتا, اور نہ ہی آج عمران خان کو. اور ایک اور تو کمپلیسٹ ہونے والی بات آپ نے کہیں نہ کہیں کمپلیسٹ موجود ہوتے ہیں وہ ہے. اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے, میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے ان سیاستدانوں کا بھی ایکولی ایک رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ جب انہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ڈی مورلائز ہو چکی اس کو تقویت دی, اس کو اوپر کیا, اس کو حوصلہ بنایا, تو وہی اس کے گلے پڑی. یہ تاریخ ہے, آپ تاریخ دیکھ لیں. صحیح, تاریخ دیکھ لیں تو تاریخ سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. میں بصرہ صاحب آپ کے پاس آخر میں آؤں گا. کھوکھر صاحب, گرینڈ ڈائیلاگ کی بات آج فواد چودھری نے بھی کی ہے. اب وقت کم رہ گیا ورنہ میں آپ کو ان کی گفتگو بھی سنواتا. مجھے بتائیے یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات جو ہے, اور آج جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ گفتگو آئی کہ اگر اتنے صورتحال خراب ہے تو سیاستدانوں کے ساتھ بات کریں, مذاکرات کریں, آپ کے خیال میں وے آؤٹ یہی ہے؟ اور کیا آج سپریم کورٹ کی سماعت اور وہاں پر دیے جانے والے ریمارکس کے بعد کوئی گراؤنڈ, کوئی پلیٹ فارم بن گیا؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر, جمہوریت کے اندر ڈائیلاگ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان جیسی ایک جو کنفرنٹیشن کی سچویشن بنی ہوئی ہے پچھلے 12-14 سال سے کہ ہم ایک دوسرے کے پولیٹیکل ایگزسٹنس کو نہیں مانتے, اس کے اندر اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اور یہ جو پچھلا, اور اس کا اصل وکٹم کون بن رہا ہے؟ اصل وکٹم اس کا پاکستان بن رہا ہے. پاکستان کی اکانومی بن رہی ہے, پاکستان کا گورننس سسٹم کمپرومائز ہوا ہے, پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, اور مور امپورٹنٹلی اس ملک کے اندر جو بھوک اور غربت ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. اس کا حل اسی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ Who has to take the initiative? اونس کس پہ ہے؟ رسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کی. میں اب آپ کو چیز ایسا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اب مان لینا چاہیے, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کہتی تو ہیں لیکن انہیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاور کے 3 کوریڈورز ہیں. ایک پاکستان کے اندر گورنمنٹ بذات خود ایک پاور کوریڈور ہے, دوسرا اس ملک کے اندر جو پاور کے اندر ایک انسٹیٹیوشن یا کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے وہ آپ کا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اور تیسرا جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ہر وقت کے جی ہر کام کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. یہ تینوں ایسے ہیں کہ جن کو اب بیٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ کے اس ملک کا ایک گرینڈ ڈائیلاگ کریں. اس ڈائیلاگ کے اندر جو ہے یہ دیکھیں کہ ہماری غلطیاں کہاں تھیں,
جو ملک یہاں تک پہنچا ہے، اس ملک کو ہم نے کس طرح ریفارم کرنا ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے ایگو چھوڑیں، جو اپنا ایجنڈا ہے اس کو واسٹ کریں پبلک انٹرسٹ کے اندر، ایک الیکشن پہ بات کریں، اکانومی پہ بات کریں، اس ملک کے اندر لیجسلیشن گورننس پہ کریں، اور اس کی میرا خیال ہے کہ اگر جس طرح آج سپریم کورٹ نے کہا ہے، سپریم کورٹ کو اس موقع کے لیے آن بورڈ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں جب بھی مذاکرات کی بات ہوگی اور آج سے 10 سال بعد، 5 سال بعد، 1 سال بعد سوال ہوگا تو ذمہ داری اس کے پاس ہوگی جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس فیصلہ سازی کا ڈیسیجن ہے، جو کسی کو قید رکھ سکتا ہے اور ضمانت کے بعد بھی گرفتار کر سکتا ہے، وہ پھر بٹھا کے مذاکرات بھی کروا سکتا ہے۔ اس کے لیے انوائرمنٹ کس نے بنانا ہے؟ بسرا صاحب، پاکستان تحریک انصاف، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، فیصلہ کیا ہوگا؟ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ چیئرمین نے تو آج بانی چیئرمین عمران خان نے کیا کہا سپریم کورٹ میں فل بینچ کے سامنے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات کرتے؟ اور میں ابھی بات کروں، حسن رضا پشا صاحب بات کر رہے تھے، اگر پاکستان میں رول آف لا ہو، آئین اور قانون ہو، تو کوئی طالع ازما ہو، کوئی سیاستدان ہو، میں سمجھتا ہوں کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا کہ جب یہاں پر عدالتیں عمل کر رہی ہوں گی، اگر کسی ملک میں انتخابات چرائے جا رہے ہیں، کسی ملک کے اندر سیاسی کارکنوں کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے، کہیں پہ جو اپنے صحافی ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، کہیں پہ اگر ججز غیر محفوظ ہیں تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری خود عدلیہ پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز قاضی فائز صاحب کو آگے بڑھ کر اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے، اور اگر رول آف لا قائم کر دیں گے، مجھے بتائیے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمارا الیکشن چھین لیا گیا، مجھے بات مکمل کر لینے دیں، ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارا بلے کا نشان عدالتوں نے چھین لیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، آرودوں کا فیصلہ کہاں سے آیا، اور کوئی بات ہوتی ہے تو 9 مئی آ جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اگر آپ یو کے ہائی کمیشن کو یہ لکھیں گے کہ جی میں الیکشن صاف کروائے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن لے لیا، سو یہاں پر رول آف لا کے لیے ایک ہی بات ہے کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے آئین پر عمل ہونا چاہیے، اس پہ عمل کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے۔ وقت ختم ہو گیا۔ شوکت باب جہانگیر جدون صاحب، حسن رضا پاشا صاحب، حافظ احسان کھوکھر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ یہ مذاکرات والا معاملہ، اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کی گھنٹی ہے، یہ بلی کے گلے میں کون ڈالے گا؟ دیکھتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔